اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 58 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 59 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو وہ لوگو آمنو ایمان لائے ہو، ایمان والے، اطیعوا اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا اور اطیعوا اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر اور اولی صاحب امر صاحب حکومت کی، منکم من سے، تم میں سے، فإن تنازعتم پس ان اگر تنازع جھگڑ پڑو تم فی شیء میں کسی بات میں تم جھگڑ پڑو، فردوہ پس ردو لوٹاؤ اس کو اللہ طرف اللہ کی طرف، ورسول اور رسول کی طرف، ان اگر کن ہو تم تؤمنون ایمان رکھتے، اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ با یہاں اللہ کے معنی میں ہے اللہ پر، یوم الآخر اور الیوم روز آخرت کے دن پر، ذالک یہ خیر بہتر ہے، واحسن اور احسن بہت ہی اچھا ہے، تعویلا انجام کے لحاظ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم اور تم میں سے جو صاحب حکومت ہیں، فإن تنازعتم پس اگر تم جھگڑ پڑو فی شیء کسی بات میں، فردوہ الی اللہ تو اس کو رجوع کرو اللہ کی طرف، پس اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف، ورسول اور رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز آخرت پر، ذالک خیر یہ بہتر ہے، واحسن تعویلا اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی اچھا۔ مومنو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، جو بہت اچھی بات ہے اور اس کا مآل بھی اچھا ہے، یعنی انجام بھی اچھا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں بروایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے لشکر میں حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس کو بھیجا تھا۔ ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس کی سرداری ایک انصاری کو دی۔ ایک مرتبہ وہ لوگوں پر سخت غصہ ہو گئے اور فرمانے لگے، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فرما برداری کا حکم نہیں دیا؟ سب نے کہا ہاں بے شک دیا ہے۔ فرمانے لگے اچھا لکڑیاں جمع کرو، پھر آگ منگوا کر لکڑیاں جلائیں، پھر حکم دیا کہ تم اس آگ میں کود پڑو۔ ایک نوجوان نے کہا لوگو سنو، آگ سے بچنے کے لیے ہی تو ہم نے دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لی ہے، تم جلدی نہ کرو جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو جائے، پھر اگر آپ بھی یہی حکم فرمائیں تو بے جھجک اس آگ میں کود پڑنا۔ چنانچہ یہ لوگ واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس آگ میں کود پڑتے تو ہمیشہ آگ میں ہی جلتے رہتے۔ سنو، فرما برداری صرف معروف میں ہے۔ حضرت ابو داؤد میں ہے کہ مسلمان پر سننا اور ماننا فرض ہے، جی چاہے یا طبیعت روکے، لیکن اس وقت تک اللہ تعالیٰ اور رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ جب نافرمانی کا حکم ملے تو نہ سنے نہ مانے۔ بخاری و مسلم میں ہے حضرت عبادہ بن صامت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ کام کے اہل سے اس کام کو نہ چھینے، لیکن جب تم ان کا کھلا کفر دیکھو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی واضح الہی دلیل بھی ہو، بخاری شریف میں ہے، سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر حبشی غلام امیر بنایا گیا ہو، چاہے کہ اس کا سر کشمکش ہے، یعنی اس کا چھوٹے سر والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کی وصیت کی، اگرچہ ناقص ہاتھ پاؤں والا حبشی غلام ہی ہو۔ مسلم کی ہی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا چاہے تم پر غلام عامل بنایا جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق تمہارا ساتھ چاہے تو تم اس کی سنو اور مانو۔ ایک روایت میں غلام حبشی ذاکٹا کا الفاظ بھی ہیں۔ ابن جریر میں ہے نیکوں اور بدوں سے بد تم ہر ایک اس امر میں جو مطابق ہو ان کی سنو اور مانو کہ میرے بعد نیک سے نیک اور بد سے بد تم کو ملیں گے۔ تم پر ایک میں سے جو حق پر ہو اس کا سننا اور ماننا تم سے، اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہو، اگر وہ نیکی کریں تم ان کے لیے نفع ہے اور تمہارے لیے بھی، اور اگر وہ بدی کریں گے تو تمہارے لیے اچائی ہے اور ان پر گناہوں کا بوجھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل میں مسلسل لگاتار رسول آیا کرتے تھے، ایک کے بعد ایک، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر خلفاء بکثرت ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا پہلے کی بیعت پوری کرو، پھر اس کے بعد آنے والے کی ان کا حق انہیں دے دو، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی رعیت کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے امیر کا کوئی ناپسندیدہ کام دیکھے اسے صبر کرنا چاہیے۔ جو شخص جماعت سے بالشت بھر جدا ہو گیا پھر وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ بخاری و مسلم میں ارشاد ہے جو شخص اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے حجت و دلیل کے بغیر ملاقات کرے گا، اور جو اس حال میں مرے کہ اس کی گردن میں بیعت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف میں گیا، دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لوگوں کا ایک مجمع جمع ہے، میں بھی اس مجلس میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ نے یہ حدیث بیان کی، فرمایا ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک منزل میں اترے، کوئی اپنا خیمہ ٹھیک کرنے لگا، کوئی اپنے نیزے سنبھالنے لگا، کوئی کسی اور کام میں مشغول ہو گیا۔ اچانک ہم نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر نبی پر اللہ کی طرف سے فرض ہوتا ہے کہ اپنی امت کو تمام نیکیاں جو وہ جانتا ہے ان کی تربیت انہیں دے، اور تمام برائیوں سے جو اس کی نگاہ میں ہیں انہیں آگاہ کر دے۔ سنو میری امت کی عافیت کا زمانہ اول کا زمانہ ہے، آخر زمانے میں بڑی بڑی بلائیں آئیں گی اور ایسے امور نازل ہوں گے جنہیں مسلمان ناپسند کریں گے، اور ہر ایک فتنہ برپا ہوگا۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ مومن سمجھ لے گا اسی میں میری ہلاکت ہے، پھر وہ ہٹے گا تو دوسرا اس سے بھی بڑا آئے گا جس میں اسے اپنی ہلاکت کا کامل یقین ہوگا۔ بس یوں ہی لگاتار فتنے اور زبردست آزمائشیں اور کل تکلیفیں آتی رہیں گی۔
بس جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ جہنم سے بچ جانے اور جنت کا مستحق ہو، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سنو، جس نے امام سے بیعت کر لی، اس نے اپنا ہاتھ اس کے قبضے میں اور دل کی تمنائیں اسے دے دیں اور اپنے دل کا پھل دے دیا۔ اب اسے چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے۔ اگر کوئی دوسرا اس سے خلاف چھیننا چاہے تو اس کی گردن اڑا دو۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں، میں یہ سن کر قریب گیا اور کہا، آپ کو میں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، کیا خود آپ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے؟ تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کان اور دل کی طرف بڑھا کر فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان دو کانوں سے سنا اور میں نے اسے اپنے اس دل میں محفوظ رکھا ہے، مگر آپ کے چچا زاد بھائی حضرت معاویہ ہمیں ہمارے اپنے مال بطریق باطل سے کھانے اور آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرنے کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کاموں سے ممانعت فرمائی ہے۔ ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم۔ اسے سن کر حضرت عبداللہ ذرا سی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، اللہ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو، اور اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو اسے نہ مانو۔ اس بارے میں حدیثیں اور بھی بہت سی ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر حضرت سدی رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس کا امیر حضرت خالد بن ولید کو بنایا۔ اس لشکر میں حضرت عمار بن یاسر بھی تھے۔ یہ لشکر جس قوم کی طرف جانا چاہتا تھا چلا، رات کے وقت اس کی بستی کے پاس پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ ان لوگوں کو اپنے جاسوسوں سے پتہ چل گیا اور چھپ چھپ کر سب راتوں رات بھاگ کھڑے ہوئے۔ صرف ایک شخص رہ گیا، اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس کا سب اسباب جلا دیا۔ یہ شخص رات کے اندھیرے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آیا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اے ابو الیقظان، میں اسلام قبول کر چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میری ساری قوم تمہارا آنے کا سن کر بھاگ گئی ہے، صرف میں باقی رہ گیا ہوں، تو کیا کل میرا یہ اسلام مجھے نفع دے گا؟ اگر نفع نہ دے تو میں بھی بھاگ جاؤں۔ حضرت عمار نے فرمایا، یقیناً یہ اسلام تمہیں نفع دے گا، تم نہ بھاگو بلکہ ٹھہرے رہو۔ صبح کے وقت جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کشی کی تو سوائے اس شخص کے وہاں کسی کو نہ پایا، اسے اس کے مال سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اسے چھوڑ دیجئے، یہ اسلام لا چکا ہے اور میری پناہ میں ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا، تم کون ہو جو کسی کو پناہ دے سکو؟ اس پر یہ دونوں بزرگوں میں کچھ تیز کلامی ہو گئی اور قصہ بڑھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ نے حضرت عمار کی پناہ کو جائز قرار دیا اور فرمایا، آئندہ امیر کی طرف سے پناہ نہ دینا۔ پھر دونوں میں کچھ تیز کلامی ہونے لگی۔ اس پر حضرت خالد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اس ناک کٹے غلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ نہیں کہتے، دیکھیے تو یہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد، عمار کو برا نہ کہو، عمار کو گالیاں دینے والے کو اللہ گالیاں دے گا، عمار سے دشمنی کرنے والے سے اللہ دشمنی رکھے گا، عمار پر جو لعنت بھیجے گا اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔ اب تو حضرت خالد کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ حضرت عمار غصے میں چلا رہے تھے۔ آپ دوڑ کر ان کے پاس گئے، دامن تھام لیا، معذرت کی اور اپنی تقصیر معاف کرائی۔ تب تک پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ حضرت عمار راضی نہ ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ والی جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، اور حضرت ابن عباس سے بھی یہ مروی ہے۔ ابن جریر اور ابن مردوے میں حضرت ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں، اولو الامر سے مراد سمجھ بوجھ دین والے ہیں، یعنی علماء،
ظاہری بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ آگے اللہ کو حقیقی علم ہے کہ یہ لفظ عام ہے، امراء علماء دونوں اس سے مراد ہیں، جیسے کہ پہلے گزرا۔ قرآن فرماتا ہے لولا ینہاہم الربانیون، یعنی ان کے علماء نے انہیں جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہ روکا۔ اور ایک اور جگہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، حدیث کے جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو کہ اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صحیح حدیث میں ہے میری اطاعت کرنے والا اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ پس یہ ہیں احکام علماء امراء کی اطاعت کرو، یعنی اس کی سنتوں پر عمل کرو، اور حکم والوں کی اطاعت کرو، یعنی اس چیز میں جو اللہ کی اطاعت ہو۔ اللہ کے فرمان کے خلاف اگر ان کا کوئی حکم ہو تو اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے وقت علماء امراء کی ماننا حرام ہے۔ اس کے بارے میں اور بھی کچھ جو ہے وہ ہے، لیکن ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، ویڈیو نہیں بنے گی، اس لیے میں اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس حکم کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو، تو جس مسئلے کا تمہیں علم نہ ہو، یعنی جس مسئلے میں اختلاف ہو، جس امر میں جدا جدا آراء ہو، ان سب کا فیصلہ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرو، جو ان دونوں میں ہو مان لیا کرو۔ پس ثابت ہوا کہ جو شخص اختلافی مسائل کا تصفیہ کتاب و سنت کی طرف سے نہ لے جائے وہ اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔